ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم إنما الأعمال بالنيات. معزز سامعین اکرام، الحمدللہ کسی ایسی محفل میں شریک ہونا جہاں پر سب ایک مقصد سے بیٹھے ہوں، سب یہ ایک دل میں خیال لے کر آئے ہوں کہ وہاں پر جب ہم بیٹھیں گے تو اپنے شیخ کو یاد کریں گے، ان کی فیوز و برکات، ان کی توجہات کو حاصل کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے فیوز و برکات کی طلب رکھیں گے اپنے دل میں، تو یہ بڑی خوش قسمتی اور بخت کی بات ہے۔ میں تو اس محبت اور اس شوق کو صرف دوسرا انسان ہی محسوس نہیں کرتا، جو جاندار نہیں بھی ہے وہ بھی اس محبت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تبھی تو کہا گیا ہے، ہمیں فرمایا گیا ہے کہ ہم جس دین اسلام پہ ایمان لائے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی نیتوں اور اعمال کی شاہدی دیں گی۔ وہ محبت اور سچائی کو صرف جاندار چیزیں ہی محسوس نہیں کرتی، بلکہ جو ان چیزوں میں زندگی نہیں ہے وہ بھی اس محبت کو محسوس کرتی ہیں۔ میں نے تو یہ محسوس کیا ہے، جس طرح دربار عالیہ الہ آباد شریف پر یا جو بھی مراکز ہیں جہاں پر ہمارے شیخ کا پیغام، ان سے محبت کرنے والے، سلسلہ عالیہ سے محبت کرنے والے موجود ہوتے ہیں، وہاں کی در و دیوار کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ کسی اچھی جگہ پر چلے جائیں، کسی ہوٹل میں بیٹھے، کہیں پہ کھانا کھائیں تو وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی نسبت جب ہم کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ہمارے شیخ کے قدم لگے ہوں، ان کی نسبت میسر ہو، ان کی صحبت میسر ہو، تو وہاں کی جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان سے بھی ایک انس اور محبت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس یہ ایک دو یک طرفہ بات ہے، بس یہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، نہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، یہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہات ہیں، یہ سلسلہ عالیہ کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں مقصود اور میسر ہو پاتی ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح میں نے قرآن کریم سے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے جس میں صراط مستقیم کی بات کی گئی ہے، اب جس طرح ہم صراط مستقیم کو اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، تو ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ، کسی کے ذہن میں کوئی سڑک بھی آ سکتی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی باغ کے بیچ میں بڑی خوبصورت پگڈنڈی اس کے ذہن میں آ سکتی ہے جس کی وہ مثال لے کے خود کو سمجھا سکتا ہے، مگر میرے ذہن میں جو محسوس ہوتا ہے سیدھا راستہ، وہ استقامت مجھے محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلسل جستجو کا نام ہے میرے خیال میں، ایک مسلسل کوشش کا نام ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اور پھر کوشش تو مستقل ہو سکتی ہے، ہم روز 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک کوشش ہے، ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے، یہ بھی کوشش ہے، ہم نے روزہ بھی رکھا، یہ بھی کوشش ہے، ہم نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، احادیث بھی یاد کی، تلاوت بھی کی قرآن کریم کی، یہ سب کوششیں ہیں۔ مگر پھر جس طرح نیت میں کی بات آ گئی جو میں نے احادیث سے آپ کے سامنے بیان کی،
کہ آپ کی کوشش یا عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ اب وہ ہم نے سیدھے راستے کی کوشش تو جاری رکھی، ہم مسلسل جا بھی رہے ہیں، ہم نے اپنا حلیہ بھی ویسا بنا لیا، لوگوں کی نظر میں ہم حاجی بھی بن گئے، ہم قاری بھی بن گئے، ہم عالم بھی بن گئے۔ بظاہر اب سب دوست لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ یہ تو سیدھے، سب کہتے ہیں نا بھائی حاجی صاحب سیدھے راستے تے لگ گئے ہو ماشاءاللہ۔ مگر اب میری نیت کیا ہے؟ کیا میری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ بھائی اب سیدھے راستے پہ آ گیا ہے؟ کیا میں نے یہ چاہا کہ خود کو بس یہ تسلی دے دی میں نے کہ ہاں بس اب نماز بھی میں نے پڑھ لی ہے، میں سنت بھی پڑھتا ہوں، میں نفل بھی پڑھتا ہوں، اب میں نے تلاوت بھی کرنی شروع کر دی ہے؟ دیکھیں اب اس کا ثبوت بھی آ گیا کہ وہ فلاں شخص بھی مجھے کہہ رہا تھا ماشاءاللہ بھائی آپ سیدھے راستے پر لگ گئے، ماشاءاللہ آپ کے باغ اچھے ہو گئے۔ اب خود کو ہم تسلی دینے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس نے بھی کہہ دیا، اس نے بھی ثبوت دے دیا، ماشاءاللہ سب مجھے محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ مگر آپ کی اور میری نیت کیا یہ تھی؟ اگر میری نیت اور آپ کی نیت یہ تھی کہ لوگ ہمیں داد دیں، پھر یہ ساری کوششیں، ساری جستجو یہ صراط مستقیم نہیں ہوئی میرے دوستوں۔ یہ خالی جو ہے نا وہ آپ بھونگے مار رہے ہیں ہم خالی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے میری امت میں جن کو دیکھ کر آپ کو اپنی عبادتیں کم لگیں گی، جن کے ہر لفظ میں قرآن کا ذکر ہوگا مگر قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ ایسے نمازی ہوں گے جو نماز پڑھ کے نکلیں گے مگر وہی نماز ان کے منہ پہ فرشتے دے ماریں گے۔ تو پھر یہ کیا ہم پسند کیا کرتے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ہم واہ کو پسند کرتے ہیں، ہم دکھاوے کو پسند کرتے ہیں، ہم تعریف کو پسند کرتے ہیں، ہم خود پسندی میں مبتلا ہیں۔ یہ چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں کیوں آتے ہیں، ہم تلاوت کیوں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ضرور خود سے پوچھنا چاہیے، جب بھی مسجد میں پہلا قدم رکھیں ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ میں مسجد میں کس لیے جا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں۔ تو اسی مقصد کو، اسی نیت کو درست کرنے کے لیے ہمیں اپنے شیخ کی صحبت میسر ہے، ان کے فرمودات میسر ہیں، ان کی تعلیمات میسر ہیں۔ اب میرے جیسا ناقص بندہ تو نیت کو درست نہیں کر سکتا۔ اب میں خود کی پسند کو ہی نہیں پہچان سکا، میں اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرے لیے باعث مقبولیت بنے گا یا باعث ہلاکت بنے گا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یا میں جو بات کر رہا ہوں بظاہر تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، بظاہر تو بڑی طاقتور اور پرجوش اور مستحکم لگ رہی ہے، مگر اس کے پیچھے سچائی اور حقیقت کتنی ہے؟ اس نیت کو درستگی کرنے کے لیے اللہ کے کامل ولی کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ سب دوست اس نسبت یافتہ ہیں اور ہمارے حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ کی نسبت ہمیں میسر ہے۔ تو جتنے بھی اب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اور اب ہم سب کو اس بات خود پر فرض کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم ضرور خود سے پوچھیں گے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو کامل فقیر ہوگا، جو اپنے شیخ سے حقیقی محبت رکھتا ہوگا، جب بھی وہ خود سے یہ سوال کرے گا تو اس کو جواب یہی ملے گا کہ میرے پیر کی رضا مجھے میسر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیر کی رضا میں آقا نامدار کی رضا ہے، اور آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ کڑی چلتی ہے، یہ چین چلتی ہے، یہ قدم پر قدم اللہ کی رضا میسر ہوتی ہے۔ خدا کی رضا کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے کہ کہیں سے بھی مل جائے گی، یا کوئی وہ خوشبو تو نہیں ہے کہ وہ ہم لگا کے گھومتے پھرے اور وہ ہمیں میسر ہو جائے گی۔ وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ کوئی اتنا آسان رستہ نہیں ہے کہ وہ بس ہمیں کہنے سے اور بار بار اس کا ذکر کرنے سے ہمیں مل جائے گا۔
اس کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جن سے ہم ابھی آگاہ نہیں ہوتے. ہمارا علم، ہماری سمجھ، ہمارا فکر بہت محدود ہے، مگر اللہ کا کامل اکمل ولی اس رستے پہ سفر طے کر چکا ہے، اس کی منزلیں طے کر چکا ہے. ابھی تو ایک عام انسان کی جس نے ابھی صرف دکھاوے پہ ہی کام کیا ہے، اپنا جسم، اپنا جبہ، اپنا قبہ، اپنی دستار کو ہی اس نے بنایا ہے، اس کی گفتگو میں اور اللہ کے ولی کی گفتگو کی تاثیر میں دن رات کا فرق ہوتا ہے. تو جب بھی آپ تبلیغ میں جائیں، آج آپ کے سامنے کچھ گزارشیں رکھی جائیں گی، تو جب بھی آپ تبلیغ میں جائیں، جس وقت بھی آپ گفتگو کریں، دل میں ایک ہی خیال ہونا چاہیے، حق سجن سے توجہ یہی ہونا چاہیے کہ میرا شیخ کامل ہے، اور یہ میں نہیں ہوں، یہ میرے شیخ کی توجہات ہیں جو آج چل رہی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کس طرح لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. میرے شیخ کا تو وہ کمال ہے کہ وہ ابھی آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں. سیف الرحمن کہہ رہے تھے میرے شیخ جو ہیں کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں. ان کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے. اگر یہ انہوں نے ہم پر نظر کرم کی ہے تو ہمارے باغ لگ گئے ہیں الحمدللہ. آپ نے تبلیغ کر لی ہے، اور جس طرح غلام احمد صاحب نے کہا یہ صوبائی کنونشن کی، تو یہ مجھے بھی بڑا صدمہ ہوا کہ 17 برانچز میں سے صرف 8 کی شرکت ہوئی ہے. تو ہم تو یہ امید لے کر آئے تھے اور محبت لے کر آئے تھے، شوق لے کر آئے تھے کہ ساری ضلعی باڈیز کے چہرے دیکھنے کو ملیں گے. اور جب بات کیا ہوتی ہے کہ جب فقراء کے چہرے دیکھتے ہیں تو میرے پیر کی محبت مجھے یاد آ جاتی ہے. تو جتنے آج اضلاع نہیں آ سکے تو وہ ان کی کمی محسوس ہوئی. اور مجھے امید ہے کہ آپ صوبائی باڈی والے جو ہیں ان سے ضرور پوچھیں گے کہ ان کی غیر حاضری کی وجہ کیا ہے. ہم کوئی ہفتے میں ہر بار نہیں آتے، میرے خیال میں ہم 5-6 سال بعد حاضر ہوئے ہیں، ان کو بار بار آنا بھی نہیں پڑتا. تو آپ ان سے ضرور اس کی سوال جواب طلبی کریں کہ ان کی غیر حاضری کی وجہ کیا ہے، اور پھر غلام احمد صاحب کو اور مجھے آپ لکھ کر بھیجیں کہ اس وجوہات کی بنیاد پر وہ اضلاع نہیں پہنچ سکے. اور اب یہ صوبائی باڈی کی بھی ذمہ داری ہے. جب مرکز کی طرف سے کوئی اس طرح کا پیغام آتا ہے کہ صوبائی یا تو اس کو آپ بتا دیں کہ بھائی ہم اضلاع اکٹھے نہیں کر سکیں گے، اس کو صوبے کی کنونشن کا نام نہیں دیں، ٹھیک ہے. آپ صوبائی باڈی نے کہا بھی کہ ہم کنونشن رکھیں گے، مگر آپ بھی ناکام رہے اس کنونشن کو مکمل کرنے میں. آئندہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک اتنی سب دوست بھی جمع ہوئے اور پھر اس میں مکمل مجموعیت بھی نہیں رہی، تو یہ پھر چیزیں جو ہے یہ خام مخواہ میں ایک بدمزگی پیدا کر دیتی ہیں. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی حاضری مکمل ہونی چاہیے. اور برانچز کی تعداد میں اضافہ ہے الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے. جب زون 2 بنی تھی تو صرف 54 تھی، اور ماشاءاللہ اب تقریباً 2 گنا ہو گئی ہیں. تو یہ اسی سلسلہ یہ جاری رہنا چاہیے، اور برانچز کی جو فعالیت ہے اس کو بھی مستحکم رکھنا ہے. مثالی برانچز ہونی چاہیے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوشش ہو کہ ہر برانچ میں ناظرہ کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، اور ادھر چھوٹی سی لائبریری اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ میسر ہونی چاہیے. ابھی سندھ میں صوبائی کنونشن ہوئی تھی تو وہاں پہ دوستوں نے یہ ایک بڑی اچھی بات انہوں نے ہمیں بتائی کہ ہم نے وہاں پر ایک ذمہ دار دوست رکھا ہوا ہے جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس سہولت ہے. تو اچانک کوئی میڈیکل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو، تو وہ دوست برانچ کے اس سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں اور اس سے مدد کرتے ہیں. تو اس طرح کی آپ بھی سہولیات کو ضرور مد نظر رکھیں. اگر کچھ برانچز میں ایسے فقراء ہیں جن کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات ہیں، وہ برانچ مل کر ان کی تعلیم کا بندوبست کرے. اگر اسی طرح کسی شادی بچوں کی ان کی مشکلات ہیں، وہ شادی میں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو بھی ضروریات ہیں وہ برانچ کی لیول پر آپ سب دوستوں کو گزارش کی جاتی ہے کہ مراقبے کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور آپ کے جو پروگرام ہیں وہ مستحکم اور مضبوط ہونے چاہیے. بے جھجک اور ڈرے بغیر حضور کے پیغام کو عام کریں آپ. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب اب اگلی بار آئیں گے تو برانچز کی تعداد 150 ہوگی انشاءاللہ.
اور مثالی برانچوں کی بھی تعداد آپ بتائیں گے کہ اتنی مثالی برانچز ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح حضور کا 5 نکاتی پیغام ہے، اس میں جو حضور کے فرمودات ہیں تجارت کے حوالے سے سب دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ جتنے بھی فقراء ہیں وہ تجارت کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہے کہ آپ کی اگر کوئی نوکری لگی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے آپ تجارت کے پیچھے چل پڑیں اور وہ اپنے بنے ہوئے روزگار کو ہی ختم کر دیں. ایسا ہرگز نہیں کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹا اپنا سیٹ اپ بنائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوئی چھوٹی ایک کاروبار کو کی بنیاد رکھیں. آپ پہلی اینٹ رکھ کر تو دیکھیں، بلکہ اینٹ نہیں رکھیں، نیت تو کریں. انشاءاللہ حضور وہ آپ کی پہلی اینٹ رکھ دیں گے آپ کے کاروبار میں. اور انشاءاللہ یہ میرے شیخ کی جماعت حضور قبلہ عالم محمد سجاد سائیں دامت برکاتہم عالیہ کی یہ جماعت اس مملکت میں کامیاب کاروبار میں ایک نام بنائے گی انشاءاللہ. میرے پیر کے جو غلام ہیں وہ بہت ہی کامیاب کاروبار کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. جس طرح غلام احمد صاحب آپ کے سامنے مرکز کی ضروریات رکھ رہے تھے، اسی طرح ہم اپنے معاش کو بھی مضبوط کریں گے اور اپنے مرکز کو بھی مضبوط کریں گے انشاءاللہ. ہماری جانی مالی خدمات میرے پیر کی رضا کے لیے ہے. تو روحانی طلبہ جماعت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی کوششیں ہیں آپ کی، اور اسی طرح نوجوان توجہ سے کوشش سے اپنے کام کو جاری رکھیں. اور جتنے بھی خلفاء یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تبلیغی حوالے سے آپ کی کوششوں میں اضافہ ہونا چاہیے، اور یکسوئی کے ساتھ توجہ یہ ہو کہ میرے مرشد کی طرف سے یہ مجھے عنایت ملی ہے، اور اس عنایت کا، اس مہربانی کا فائدہ ہی تب ہوگا جب آپ تبلیغ کریں گے، جب آپ ذکر کی دعوت دیں گے لوگوں کو. جب بھی خلفاء اکرام دوستوں کو جہاں بھی ان کو موقع ملے، پتہ نہیں میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، میں کہیں پہ بھی بیٹھتا ہوں، کسی بھی محفل میں بیٹھوں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا باہر ہو، ان کو اسلام کا پتہ ہو نہ ہو، پتہ نہیں خود بخود حضور کی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ ذکر کی بات نکل پڑتی ہے خود بخود. میں خود حیران ہوتا ہوں، کوئی بھی موضوع ہو، کہیں نہ کہیں سے میرے ذہن، میرے زبان پہ یہ ذکر آ ہی جاتا ہے. تو آپ نے بغیر ڈرے، بلا جھجک اگر کوئی خیال رکھنا ہے تو دل میں حضور کی محبت کو بہت ہی عقیدت اور احترام سے محسوس کرنا ہے اور تبلیغ میں نکلنا ہے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ملتان اور پنجاب زون 2 میں جتنے بھی بڑے شہر ہیں، باولپور ہے، بہاڑی ہے، رحیم یار خان ہے، خانیوال ہے، یا جتنے بھی اور اضلاع ہیں، جھنگ ہے، وہ دن دور نہیں ہے جہاں پہ ہر کونے سے حق سجن سائیں کی صدایں آئیں گی انشاءاللہ. تو جو گزارشات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی ان کو ضرور مد نظر رکھیے گا، اور اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیں، اپنے بچوں پر خاص توجہ دیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ان کو لائق بنائیں تاکہ وہ اس دنیا کے میدان میں آگے بڑھیں اور ایک اچھے کامل فقیر نسبت یافتہ ان کو والدین کی تربیت میسر ہے تو اس کا بھرپور فائدہ ان کے اخلاق اور کردار میں نظر آنا چاہیے. والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ شفقت کریں، ان پہ غصہ نہ کریں، خاص کر کے ان پہ طنز تو آپ کو قطعاً نہیں کرنی چاہیے اپنے بچوں پہ. اور اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے بچوں کا مذاق اڑا رہا ہے، ان پہ طنز کر رہا ہے، تو آپ کو اپنے بچوں کی سائیڈ لینی چاہیے. ایسے نہیں کہ ان کی کسی غلط بات پہ آپ ان کو منع کریں، کم از کم آپ کا بچہ یہ ایسے محسوس نہیں کرے کہ میرے والد کی موجودگی میں میرا کوئی مذاق اڑا رہا تھا اور میں وہاں تنہا کھڑا تھا. ایسا اس کو محسوس نہیں ہونا چاہیے. غلطیاں سب کرتے ہیں، کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. کیا کبھی حضور نے ہمیں خود سے دور محسوس کروایا ہے؟ کبھی بھی محسوس نہیں کروایا. تو یہ شفقت جو حضور سے ہمیں ملتی ہے، آپ کے بچوں کو بھی یہ شفقت میسر ہونی چاہیے. خاص کر کے آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان پر آپ کی خاص شفقت ہونی چاہیے. اپنی اہلیہ سے، اپنی والدہ سے، اپنی بہنوں سے بہت ہی محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے. اپنا کردار اچھا ہونا چاہیے، اور تبلیغ سب دوستوں کو کرنی چاہیے. انشاءاللہ ماہ سیام رمضان مبارک کی آمد ہے. آپ سب کو بہت مبارکباد ہو. اس میں نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ عبادت کریں،
اور حضور کے لیے بہت ساری دعائیں کریں، ہم سب کے لیے دعائیں کریں، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور جو باتیں آپ کے سامنے جتنے بھی دوستوں نے آج گزارش کی ہے ان کو ضرور اپنے ذہن نشین کیجیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اور ہمارے پیر و مرشد کی توجہات، ان کی نظر عنایت، نظر کرم، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات ہمارے مشائخ کرام کے توسل سے ہمیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔